اے میرے رب ارینی کیف تحیی الموتا، مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. او اللہ شو می ہاؤ یو گیو لائف ٹو دا ڈیتھ. کہ الابتسامۃ فی وجہ اخیک صدقہ. صدقہ از ناٹ اونلی اباؤٹ گیونگ منی. صدقہ کا جو ہم نے سمجھا نا، صدقہ کا جو مفہوم ہے ہم نے اس کو بڑا لمیٹڈ کر دیا ہے کہ بس اگر پیسہ دیا تو یہ صدقہ ہے اور کچھ نہیں. صرف اپنے بھائی کو مسکراہٹ کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے. الابتسامۃ فی وجہ اخیک صدقہ. اسی طرح صدقہ کیا ہے؟ تو نیند ہے نا، یہ موتۃ الصغریٰ کہتے ہیں اس کو، چھوٹی موت. اور اصل موت موتۃ الکبریٰ، جب انسان اس دنیا سے چلے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اور ادھر ایک اور بات، ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیقی موت دی ہے 100 سال کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ہاں، پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد اس کو زندہ کیا اور اس سے پوچھا، اس کو یقین نہیں آیا. پھر اس کو کہا دیکھو تیرے کھانے پینے بھی ویسے ہی رکھے ہوئے ہم نے، تیرا گدھا تک اسی طرح رکھا ہوا ہے، جو تجھے شک تھا نا، دیکھ اب تجھے ہم بنائیں گے سبق دوسروں کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع. یہ جو دعا میں پڑھتا ہوں اس کا معنی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے دل کو، میرے سینے کو کھول کے رکھ دے. ہاں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے معاملے کو آسان کر دے. ہاں، یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں اگر کوئی لکنت ہے، بکلاہٹ ہے، یا اس میں کوئی گڑبڑ ہے تو اس کو کھول دے. ہاں، اس کا عقدہ کھول دے. یفقہوا قولی، جن سے میں بات کر رہا ہوں وہ میری بات کو سمجھ لے. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. اور جو دوسری دعا جو میں نے بھی پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع بخش نہیں ہے، نان بینیفیشل نالج. اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں من عین لا تدمع، ان آنکھوں سے، ان آئیز سے جس سے آنسو نہیں ٹپکتے. وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعْ، اور ایسے دل سے میں پناہ مانگتا ہوں یا اللہ تیرے دربار میں جس میں خشوع نہیں آتا. اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں من نفس لا تشبع، وہ نفس، وہ سول، وہ پیٹ جو کبھی نہیں بھرتا. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوتی ہیں وہ جوامع الکلم ہے. جوامع الکلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ورڈز آر ویری لٹل. یعنی جو دعائیں ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائیں، اس میں ورڈز بہت کم ہیں لیکن اوشن آف میننگ اینڈ نالج. وہ بولتے تھے جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دینا. اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. واٹ اے بیوٹیفل دعا. اس میں آپ نے دنیا و آخرت کی خیر مانگ لی، ہر چیز. تو یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، اور اس کا کثرت سے مختلف دعائیں میں بتاتا رہتا ہوں. آپ لوگوں کو یہ یاد کرنی چاہیے، اس کو کہنا چاہیے، سکھانا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. یعنی ادھر ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے، یعنی جو بادشاہ تھا اس وقت کا، اس سے کیسے بات کی اور اس کو کیا دلائل دیے نمرود کے ساتھ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، یعنی الٹ پلٹ ہو چکی تھی.
قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اس نے کہا، اس بندے نے یہ کہا کہ اللہ اس کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ وہ بستی جو اجڑ چکی ہے، جو خاک ہو چکی ہے، جس کا الٹ پلٹ ہو چکا ہے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، ہاؤ اللہ ول برنگ اٹ الائیو آفٹر اٹس ڈیتھ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک موت عطا کی، اس بندے کو جس نے یہ کہا. پھر ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اسے زندہ کیا، اور قال، پھر کہا گیا، پھر فرمایا کم لبثتا، تو کتنی دیر رہا؟ جس کو موت دی 100 سال، پھر دوبارہ زندہ ہو گیا، تم کتنی دیر یعنی رہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لبثت یوما او بعض یوم، کہتا ہے کہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، I was there death اور died. پھر وہ بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال، تو کہنے لگے، فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ تو نے 100 سال تو رہا مردہ. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، سو تم اپنے کھانے اور پینے کے چیزوں کو دیکھ لو. لم یتسنہ، لم یتسنہ کا کیا مطلب؟ یعنی بگڑی نہیں ہے، خراب نہیں، 100 سال تک. ابھی اس میں بہت سارے اسباق ہیں، میں ترجمہ کر لوں پھر انشاءاللہ. وانظر الی حمارک، اور تو اپنے گدھے کو دیکھ کہ وہ بھی اسی طرح ہے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تجھے کیا کریں گے؟ لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے. You will be sign for the people. اور ہڈیوں کو دیکھ، وانظر الی العظام، اور ہڈیوں کو دیکھ، کیف ننشزها، ہم انہیں کیسے اٹھا کر جوڑتے ہیں، اور کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، پھر ہم انہیں گوشت پہناتے ہیں. پھر فلما تبین له، پھر جب اس بندے پر سب کچھ خوب واضح ہو گیا، when everything is clear to him, what he said قال اللہ، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے کہا میں جانتا ہوں بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اکبر. اللہ has power of everything. He can do anything. Nothing is impossible for him. Maybe something is impossible for us but not for Allah. ٹھیک ہے نا؟ اس آیت میں ہمارے لیے بہت سارے عبرتیں ہیں. سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ، خاویہ کا مطلب ہے کھوکھلا پن، یعنی وہ بستی جو کھوکھلی ہو چکی ہے. جیسے میں نے کہا کہ اس کی یا تو چھت جو ہے اس کا سر نیچے اور پیر اوپر ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی چھتوں پر گری ہوئی ہے، یعنی اٹس لائک نتھنگ. اور اسی طرح اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہا ہے کہ جو انسان آ کے یہ کہتا ہے کہ یہ جو بنجر زمین ہے اس کو کون زندہ کرے گا، اللہ نے کہا اچھا تجھے میری قدرت پر شک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسی کو ہی موت دے دی. کتنے؟ 100 سال کے لیے. 100 سال کے بعد طارق اس کو زندہ کیا اور کہا تم کتنے دن اس حالت میں رہے؟ اس نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا سم پارٹ آف دیٹ ڈے. لائک سم ٹائم ہم جب سوتے ہیں بندہ 10-12 گھنٹے سو گئے، بولتے یار نیند اچھی نہیں ہے یار، وہ بولتے بس میں تو کچھ گھنٹے سوئے ہوں. بیٹا آپ 12 گھنٹے سوئے ہو، تمہیں تو احساس ہے آنکھ پھول گیا تیرے. تو اسی طرح یہ جو نیند ہے نا، یہ موتۃ الصغریٰ کہتے ہیں اس کو، چھوٹی موت. اور اصل موت موتۃ الکبریٰ، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اور ادھر ایک اور بات، ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیقی موت دی ہے،
100 سال کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ہاں، پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد اس کو زندہ کیا اور اس سے پوچھا، اس کو یقین نہیں آیا. پھر اس کو کہا دیکھو تیرے کھانے پینے بھی ویسے ہی رکھے ہوئے ہم نے، تیرا گدھا تک اسی طرح رکھا ہوا ہے. جو تجھے شک تھا نا، دیکھ اب تجھے ہم بنائیں گے سبق دوسروں کے لیے کہ دیکھو جو اللہ کے اوپر شک کرتا ہے نا، یہ دیکھو اس کو ہم نے 100 سال زندہ رکھا، موت دی، پھر اب زندہ کیا دوبارہ. اور اس آیت میں ایک اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے، ایک اور اعجاز ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب بچے کی پیٹ میں نشو و نما ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں جب وہ پیدا ہونے کے لیے، تو جو ڈاکٹرز حضرات کہتے ہیں اللہ عالم کہ سب سے پہلے کیا بنتے ہیں؟ بونز، ہڈیاں، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا جاتا ہے. یہ ادھر آیت انظر الی العظام، دیکھو تم ہڈیوں کو، کیف ننشزها، ہم اس کو کیسے بناتے ہیں. پھر ثم کا کیا مطلب ہے؟ پھر آفٹر بلڈنگ دا بونز ناؤ ہی ول پٹ اس کے اوپر گوشت، لحم، ٹھیک ہے نا، نکسوہا لحما. اور لحم کے متعلق بھی کیا کہا؟ نکسوہا. نکسوہا کیا مطلب ہے؟ کسا بولتے پہنانے کو، یعنی لیئر در لیئر. ایز ڈاکٹر از ہیئر، ہیومن جو ہے نا، ہیومن جسم یا جو جلد ہے اس کے بھی لیئرز ہوتے ہیں، اور بونز کے بعد بھی کئی لیئرز کے بعد پھر آپ کا جو باہر ظاہری سکن نظر آ رہا ہے نا. ابھی جب کوئی بچہ پیدا ہونے والا، اس کا اگر نارمل ڈیلیوری نہ ہو، سی سیکشن ہوتا ہے، اس کے 6 7 8 لیئرز ہیں ڈاکٹر. آپ دیکھیں نا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن یہ معجزہ ہے، یہ میریکل ہے. نو ڈاؤٹ اٹس ناٹ بک آف میڈیکل سائنس، اٹس ناٹ بک آف میتھ، بٹ دیر آر سم بٹ آف دیٹ نالج وچ یو کین سے از اے میریکل. کئی ڈاکٹرز اس بنیاد پہ، اس آیت کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے. وہ تو یار 1400 سال پہلے پتہ چل گیا، ہمیں تو ابھی 100-200 سال ہوئے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور جب اس بندے کو، جس کو یقین نہیں تھا، اس کو جب یقین ہوا تو کیا کہا اس نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور واللہ میرے پیارے بھائیوں، کئی بار زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی نہ کچھ چیزوں پہ یقین نہیں ہوتا، لیکن پھر زندگی اور اللہ تعالیٰ اس کو سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، بعد میں اس کو یقین ہوتا ہے اور مزید یقین ہو جاتا ہے کہ یار اٹ واز پاسبل بٹ آئی واز تھنکنگ دیٹ اٹس ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اس آیت سے ایک اور ہم جو فوائد نکالتے ہیں، ایک فائدہ تو یہ بھی ہم نکالتے ہیں کہ اہل ایمان جو ہیں ان کی امتیازی خصوصیت، یعنی وٹ از دا تھنگ دیٹ ڈفرینشیٹ بٹوین بلیور اینڈ نان بلیور. The believer is guided by Allah. He follow the official manual of the Creator. ٹھیک ہے. And the non-believer، کیونکہ یہ پچھلی آیات کا بھی اس میں فوائد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ جو کیا تھا، ہاں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا کہ جو مومن ہے نا وہ ہمیشہ ایک فریم ورک کو فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور اسی کے مطابق چلتا ہے. اور جب اس کو پتہ ہو کہ میں اللہ کی رہنمائی کے مطابق چل رہا ہوں تو اس کو بے فکر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سرکشی اور تکبر کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ اقتدار اور طاقت کا نشہ ہے. حتیٰ کہ جو آدمی ہے وہ حقیقت حال سے اندھا ہو جاتا ہے، جیسے کہ نمرود کا واقعہ. جب اس نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ یار میں بھی زندہ کرتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہاں، تو حضرت ابراہیم نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ تو مشرق سے سورج نکالا، تو مغرب سے نکال کے دکھا. ہاں، یعنی بندہ کو جب تکبر اور غرور اور طاقت آتا ہے نا، he think he is the فرعون، انا ربکم الاعلی. جابر ظالم، ہمارے معاشرے میں بھی کئی ایسے حکمران رہے، ہمارے چاہے ملک میں ہو یا غیر ملکوں میں. آپ لوگوں کے پاس عبرت اور نام آپ لوگوں کو پتہ ہے. کئی ایسے سمجھتے تھے کہ آئی ایم انٹچیبل، نو ون کین ٹچ می، وہ ذلیل و خوار ہو کے مر گیا. کئی ایسے خباثات ہیں جن کے
آگے پیچھے سیکیورٹی کے لیئرز در لیئرز ہوتے ہیں، ان کو جوتے پڑے، ہاں کیا کیا نہیں پڑے. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے. ٹھیک ہے نا. انسان کبھی کبھی. اچھا جی، اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ ہے اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ کبھی کبھی حق کو واضح کرنے کے لیے اہل باطل سے مناظرہ کرنا پڑتا ہے، اور ایسا دلائل آپ کے ایسے مضبوط ہوں کہ اس کے آرگومنٹ کو توڑ کے رکھتے ہیں. یعنی لائک حضرت ابراہیم ڈڈ ود نمرود. what he did, he turned the table on him by his argument, by itself. وہ کیا ہو گیا؟ وہ خاموش ہو گیا. اس کا دلیل، اس کا جو ایویڈنس تھا وہ فنش ہو گیا. ہوا نہیں ہوا؟ ہاں. اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وسیلہ بنایا حق کو واضح کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اسی طرح اس آیت سے ہمیں یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے جو ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. بسم اللہ. اب دیکھو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے، خلیل اللہ اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے رب، ارینی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. او اللہ، شو می ہاؤ یو گیو لائف ٹو دا ڈیتھ. Can you imagine that a messenger of Allah, Ibrahim Khalilullah, is saying this? Nowadays, if a young guy is saying this, we say you are kafir, you are murtad. Yes or not? But the difference is that what is the intention of question between Hazrat Ibrahim and these days boys? That's the differentiative stuff. وہ کیا ہے؟ اب اس کا بھی میں آپ کو اب انٹینشن کا کیسے پتہ چلے گا، نیت کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے کہ مجھے آپ یہ دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اچھا کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہتے ہیں قال اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ اللہ، کیا مکالمہ ہے اللہ اور اپنے بندے، عام بندے نہیں، پیغمبر. وہ بھی عام پیغمبر نہیں، خلیل اللہ. وہ بھی خلیل اللہ نہیں، اولو العزم من الرسل. وہ بھی عام نہیں، وہ اللہ کے عرش کے ساتھ ٹیک لگایا ہوا انہوں نے. کتنی بڑی بات ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ ہاں، تم پر اس پر ایمان اور یقین نہیں ہے؟ تو کیا کہا حضرت ابراہیم نے؟ کہا قال بلا، بالکل مجھے یقین ہے، کیوں نہیں، میں تو ایمان لا چکا ہوں. لیکن ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا جو دل ہے وہ مطمئن ہو جائے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوشچن اس لیے نہیں پوچھتا کہ ہی از ان ڈینائل موڈ، وہ اس کو نہیں مانتا یا انکار کرتا ہے، ریجیکٹ کر رہا، نہیں، بس اس کو تھوڑا سا ایک کنفرمیشن چاہیے، ایک ریکنفرمیشن چاہیے، یہ اس کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے. اچھا جی، ادھر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں شک تھا. کلا واللہ، وہ پیغمبر کے دل میں شک ہو سکتا ہے؟ ان کے ہاتھ میں تو معجزات ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں کروایا. یہ ایک انداز میں ہمیں سکھلانے کے لیے بھی ہے، ہمارے میں بھی اس میں میسیجز ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قال فخذ اربعۃ من الطیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے کو پکڑو، 4 پرندوں کو، فصرہن الیک، اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، یعنی میک دیم یور فرینڈ لائک وی سے. ہاں، پھر ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دے، یعنی ان کو حلال کر کے رکھ دو. پھر کیا کرو؟ ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ. ٹھیک ہے، پھر انہیں بلاؤ، اور کیا ہوگا؟ یأتینک سعیا، وہ تیرے پاس آ جائیں گے. اللہ اکبر. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور تو جان لے کہ بے شک اللہ تعالی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. ہاں،
کمال حکمت والا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھلا رہے ہیں کہ کیسے انسان اللہ کے جو تقدیر ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمت عالیہ ہے اس پر وہ ایمان لائے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھلا رہا ہے کہ بندوں کے جو ایمان ہے نا، لیول آف ایمان از ناٹ سیم فار ایوری ون. Someone may ask like Ibrahim for itminan qalbi, not for shak or something like that. Someone may ask for because he has shak, he has doubts, usko koi shak hai isliye wo pooch sakta hai. اور کوئی اس لیے بھی پوچھ سکتا ہے کہ اس کو شک تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، he doesn't know. اور کوئی اس لیے بھی پوچھ سکتا ہے کہ اس کے پاس غلط معلومات ہے، he is misguided, he has some misinformation, unauthentic information. تو سوال پوچھنے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، اور generalizing the intention of question is the wrong methodology to deal with questions. Sometimes we think کہ یار ایک بندے نے ایک کوشچن کیا تو بس جو بھی کوشچن کرتا ہے نعوذ باللہ تیرے دل میں شک ہے بیٹا، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تجدید اسلام کر لے، تو کافر ہو گیا. یہ کوئی کھلونا ہے، ٹھیک ہے. ہاں واقعی کچھ ایسے بھی ہیں جس میں مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک دم کسی کو یہ فیل کروانا کہ یعنی تمہیں مسئلہ ہے، تمہارا ایمان مشکوک ہو گیا. ہاں، اور اسی طرح اس آیت سے ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت دینے کے بعد زندہ کرنے پر کامل قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا ان پرندوں کو تم پیسز میں کر کے ان پہاڑوں پہ لگا دو، پھر تم بلانا یہ آئیں گے. ابراہیم کے بلانے پر نہیں، اللہ کے حکم پر وہ آئیں گے. لیکن ابراہیم کو سکھلایا کہ دیکھو اس طرح میں زندہ کرتا ہوں، اب تجھے انشاءاللہ اطمینان ہو جائے گا. اور اس آیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسپیکٹ میں کوئی کمی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کوشچن کیا تو اس سے ان کے احترام میں نقص نہیں آتا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی بڑا عالم دین یا ایک عام بندہ بھی سوال کرتا ہے، اس کے علم میں، اس کے احترام میں اوپر نیچ نہیں ہوتا، اس کی رسپیکٹ رہتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ایز اے فادر، ایز اے اسکالر، ایز اے بردر، ہاں، کہ کوئی بھی سوال پوچھے آپ اس کے اوپر، اس میں ایک اور ابھی فائدہ ذہن میں، نان ججمنٹل. آپ نے کسی کے سوال کے بنا پہ اس کو جج نہیں کرنا. اگر ہم ججمنٹل ہو جائے تو حضرت ابراہیم کو ہم کیا کہیں گے پھر؟ ہاں ٹھیک ہے نا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے وی شوڈ ناٹ جج اینی ون بائی دیئر کوشچنس. دیٹس سی. استغفر اللہ، شیخ سیف اللہ جامع امام سے پڑھ کے 15 سال علم، اس طرح کے سوال پوچھ، استغفر اللہ تو کافر ہو گیا. نہیں، کوئی بچہ بھی سوال کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بڑا بھی سوال کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس کو اچھے انداز میں جواب دیں، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت، He is the source of wisdom. He is full of wisdom. Every action He does is full of wisdom, even if we don't know, because we are limited. We are not full of wisdom. Sometimes we are full of trash and we think we are the big wisdom guy. So we should be very careful. اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ
ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کس طرح ہے ان کی مثال؟ جو لوگ اللہ کے دربار میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ادھر مثال دے رہے ہیں، اور قرآن کے جو اکثر مثال ہے نا وہ سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے 7 خوشے اگائے، یعنی ایک دانے سے 7 خوشے نکلے، اس کے 7 کیا بولتے ہیں شاخ نکلے، ٹھیک ہے؟ اور ہر شاخ پر کیا ہے؟ 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں، ہر شاخ میں 100 دانے۔ اب میتھمیٹک کا ہم ٹیسٹ لیتے ہیں آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو، ایک دانہ آپ نے ڈالا، اس کے 7 شاخیں نکلی، ہر شاخ پر 100 دانے نکلے، کتنے ہو گئے؟ 700، ٹھیک ہے نا؟ فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، یعنی ایک انویسٹمنٹ 1 روپیہ، اس کا کتنا آیا آپ کو؟ ماشاءاللہ ریونیو 700، اوئے ہوئے، یہ تو 700 ٹائمز انویسٹ۔ پھر یہ صرف یہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو 700 سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے ہمیں بہت سارے یعنی اسباق ملتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں فی سبیل اللہ۔ سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ لفظ عام ہے، اٹس اے جنرل لفظ، دیٹس مین کہ آپ اللہ کے دربار میں جو بھی بندہ کسی بھی معاملے میں خرچ کرے گا، چاہے وہ کسی بھی خیر کا کام ہو، اس کو اس طرح کا ثواب ملے گا۔ سو دا ریئل انویسٹمنٹ از انویسٹمنٹ آف ہیئر آفٹر، اصلی بزنس یہ والا ہے، ایک کے بدلے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں جو ہم نے پچھلے دنوں پڑھی تھی کہ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا وہ تمہیں انویسٹ کرا کے بڑھا کے واپس کرے گا۔ اللہ از آسکنگ یو فار انویسٹمنٹ اینڈ یو آر ناٹ گیونگ، ہاؤ از اٹ پاسبل اخی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں خرچ کریں، اور اس آیت سے ہمیں یہ فائدہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس پر بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ گڈ انٹینشن، نیت اچھی ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ دکھاوے کے لیے کہ دیکھو اللہ اکبر میں نے اتنے پیسے دیے، کیا بات ہے، میرا نام ادھر لکھو، کیوں نہیں لکھا میرا نام؟ لکھو تھینکس ٹو شیخ سیف اللہ ہی گیو us 1 lakh rupees۔ Why you are pressurizing him to mention your name? It's a question mark on your intention، ہے نہیں؟ آپ کے نیت کے اوپر یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہاں یہ الگ، ہم یہ نہیں کہتے کہ علانیہ سب کے سامنے صدقہ دینا حرام ہے، ہم یہ ہر چیز نہیں کہتے، بلکہ قرآن نے کہا ہوا ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کئی بار کھلم کھلا دیا گیا ہے۔ اس میں اصل چیز میٹر کرتی ہے انٹینشن، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز اس کے فوائد کیا ہے؟ اس کے فوائد ہے کہ دوسرے بھی ان کے اندر انکریجمنٹ آ جاتی، ٹھیک ہے نا؟ مثلا جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل حسنة فله اجرها واجر من عمل بعدها، او كما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس نے کوئی نیکی کی اس کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے کسی اور نے کی تو اس کا بھی ثواب اس کی کھاتے میں آ جائے۔ اس حدیث کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ Sometime to understand the hadith you should know the context of hadith۔ جیسے ہم قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اسباب نزول الآیہ، اس قرآن کی آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو کبھی کبھی حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کا بھی کوئی وجہ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کا لوگوں کو ترغیب دی،
تو کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تھا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سب سے پہلے آئے گا جس نے صدقہ دیا اور اس کو دیکھ کے کوئی کرتا ہے تو اس کو بھی, تو پھر ایک بندہ کھڑا ہو گیا, پھر اس کے پیچھے اور بندے, اس طرح لائن لگ گئی. اور ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ کبھی ایک تو ہے نا ہمارے کچھ جگہوں پر پبلک فنڈ آرگنائز کیا جاتا ہے نا, فنڈ کیا بولتے ہیں اس کو پتہ نہیں, ڈونیشن, فنڈ ریزنگ جو پبلک ہوتا ہے. ہم ان لوگوں کی نیت پہ حملہ نہیں کرتے, ہمارا کام باطن دل کو ہم نے تو نہیں چاکا نا, لیکن ظاہراً کیا ہوتا ہے اگر آپ کبھی گئے ہوں اس طرح کے فنڈ ریزنگ ایونٹ میں, وہ اعلان کرتے ہیں تو سب سے پہلے بندہ کھڑا ہوتا ہے, اس کو دیکھا دیکھی سارے شروع ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہاں. تو یہ معاملہ ہے. اچھا جی, اسی طرح آگے چلتے ہیں بسم اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, پھر وہ جب خرچ کرنے کے بعد اس کے پیچھے نہ کسی طرح ان کو احسان نہیں جتلاتے اور ولا اذى, اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے صدقہ دینے کے بعد. لہم اجرہم عند ربہم, اور ان کے لیے کیا ہے, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم, ان پر نہ کوئی خوف ہے. ولا ہم یحزنون, اور نہ ان پر کوئی غمگینی طاری ہوگی, نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو ثواب ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں, نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں, ما انفقوا منا ولا اذى. کیا ہوتا ہے کہ وہ احسان نہیں جتلاتے. جو بندہ صدقہ دینے کے بعد احسان جتلائے اس کا صدقہ باطل ہو جاتا ہے. اس آیت کی بنا پر صدقہ دینے کے بعد مولوی صاحب یاد نہیں یار میں نے آپ کو دیا تھا, آپ پھر آ گئے, ہاں میں نے آپ کو دیا تھا آپ نے کیا. اب وہ جتا کے ذلیل کرتے. انسان بولتے ہیں اس سے اچھا تو نے دیے ہی نہیں ہوتا, یہ لے تیرے پیسے لے, تیرے منہ پہ میں مارتا ہوں. ہاں یہ ذلیل کر دیتے ہیں. آپ جب کسی کو دے رہے ہیں نا یہ سمجھو کہ اس کا میرے اوپر احسان ہے, یہ میرا صدقہ لے رہا ہے. واللہ یہ جب آپ فیل لائیں گے نا آپ کبھی بھی احسان نہیں جتاؤ. جب آپ کسی کو بھی دینا آپ سمجھے کہ یار اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے میں جنت جاؤں. واللہ you will be thankful to him that he is taking your money because this is the real investment. This is for hereafter. Even if some people say these are beggars, these are parties and whatever, Allah will watch your intention. Yes, we should try کہ اچھے مستحق لوگوں تک پہنچ جائے, لیکن انسان ہے آج کل پتہ ہی نہیں چلتا یار کون مستحق ہے کون نہیں ہے. تو ہمیں اپنی طرف سے تو کوشش کرنی ہوتی ہے. دوسری بات ایک تو ہو گیا احسان جتلانا, دوسرا ایک اور طریقہ ہے اپنے صدقہ کو باطل اور بیڑا غرق کرنے والا. وہ کیا ہے, اذیت دینا. احسان جتلانا بھی ایک اذیت ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی طریقے ہوتے ہیں اذیت دینے کے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک بندے نے آ کے کہا یہ لیجئے آپ کو ہماری طرف سے ڈونیشن, ٹھیک ہے, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. پھر کہتا ہے کسی کو نہیں بتانا میں نے آپ کو یہ دیا. بندہ بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے, پھر دیکھتا ہے تو وہ اس میں کتنا ہے 50 روپے. ہم اس کو حقیر نہیں سمجھتے, اللہ کے نزدیک زیادہ ہو, لیکن وہ ادھر جا کے بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے الحمدللہ ادھر ٹھیک ٹھاک ڈونیشن دیا ہوا ہے, لیکن یہ لوگ کام سے ہی نہیں کر رہے. پھر آپ کو وہ آ کے بتاتا ہے یار آپ لوگ ایک بندہ شکایت کر رہا ہے, بہر کیا بات ہے. اسی طرح اذیت دینے کے کئی آپ لوگوں کے پاس مناظر ہوتے ہیں. مثلا اگر کسی بندے نے کسی کو دیا ہے اس کو اپنا غلام سمجھ لیتے ہیں. اگر وہ کسی آرگنائزیشن کو یا کسی مولوی قاری کو پیسے دے دیے اس نے صدقہ خیرات کے نام پہ, اب وہ چاہتا ہے کہ یہ بس جو میں کہوں تجھے وہی کرنا ہے. بھائی تو نے اللہ کے لیے دیا یا ہمیں غلام بنانے کے لیے دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اذیت دینے کے ماشاءاللہ some people are expert of اذیت دینا. they are more Hitler than the Hitler himself. they know how to give you the real pain in your heart. ایسے لوگ بھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں لوگوں کے شر سے بچائے.
آج کل بڑا شرپسند زمانہ آ گیا ہے، لیکن امام شافعی جیسے کہتے ہیں نا، نعیب زماننا والعیب فینا، ہم عیب تو زمانے میں نکالتے ہیں لیکن در حقیقت عیب ہمارے اندر خود ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی دودھ کا نہیں دھلا ہوا، بس موقع آنے کی دیر ہے، یہ مولوی بھی کھل پڑتا ہے، ہاں یہ بھی گل کھلانے لگتا ہے، یہ بھی وہ کر لیتا ہے جو ادھر آپ کو منع کر رہا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے، اللہ تعالی ہمیں اپنے شر سے بچائے، ہاں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان در حقیقت کون ہے؟ وہ ہے جو لوگوں کو اپنے زبانی، قولی اور حرکتی ہینڈ کے اذیتوں سے بچاتا ہے، اذیت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کو زبان سے اذیت دینے سے بچائے۔ کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بولتے نہیں یار میں نے حق بولنا ہے، میں نے آج تو اس بچے کو بتانا ہے تیری کیا حق، تیری کیا اوقات ہے، تو بڑا آگے میرے سامنے بات کرتا ہے، اور اس بیچارے کو ایسا سناتے وہ اندر سے نا مر جاتا ہے، لیکن وہ آپ کو اف تک نہیں کہتا، کچھ نہیں کہتا۔ اسی طرح ہم تو یہ تو کبھی اپنے برابر یا اپنے سے جن کو ہم کمتر سمجھتے ہیں، اللہ ہمیں بچائے کسی کو کمتر سمجھنے سے، بلکہ انسان کو چاہے اپنے آپ کو کمتر سمجھے دوسروں کو سمجھنے کے بجائے۔ مسئلہ ایک اور ہے، کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ، ہمارے بچے نا بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، اسپیشلی دیز ڈیز بوائز اینڈ کڈس، دے آر ویری ایکسٹریم سینسٹیو۔ ہم ان کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھتے، ہم ان کے منہ پہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کو اذیتیں دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ اندر اس کو بھر رہے ہوتے ہیں، کوکر میں پریشر پھٹنے والا ہوتا ہے، اور وہ آپ کے سامنے نہیں کہتا، لیکن ایک دن وہ پھٹتا ہے اور آپ کو یقین نہیں آتا، اور آپ روتے ہو اور افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے اس کو کیا کہہ دیا، لیکن اب رائتا پھیل چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی زبانی طور پر اذیتیں نہ دیں، سائیکولوجیکل اذیتیں جسمانی اذیت سے بھی زیادہ ڈیپ اور لانگ ٹرم ہوتے ہیں۔ یہ چائلڈہڈ ٹراماز کیا ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، سائیکولوجی میں اگر آپ پڑھیں چائلڈہڈ ٹراما کیا ہوتا ہے؟ بچے کو چھوٹے وقت، یعنی علم النفس اور سائیکولوجی یہ والے ماہرین کیا کہتے ہیں کہ بچے کے جو شروع کے 8 سال ہیں وہ اس کی زندگی کے آخری ایام تک اس کے اثرات رہتے ہیں، ہمیں یہ فیل نہیں ہوتا، اور ہم جو ابھی بڑے ہو چکے ہیں، ہم بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان 8 سال کے ہمارے اوپر اثرات ہیں، لیکن ہمیں اس کا کانشیسلی نہیں پتا، انکانشیسلی وہ چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور ایک اور بات، اس میں ہم ایکسٹریم میں نہیں جانا چاہتے، کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بچوں کو پیمپرڈ کریں، بہت زیادہ سپوائل کریں، یا ان کو ایک اور ٹرم ہے اس کو بولتے ہیں سائیکولوجیکل ویکنس۔ سائیکولوجیکل ویکنس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بچے کو بہت ہی سافٹ بنا دیں۔ تو ہم 2 ایکسٹریمزم سے ہمیں بچنا چاہیے، 2 انتہاؤں سے، کہ ہم نہ تو بچے کو ذہنی اور جسمانی اور نفسیاتی اذیت دیں، اور نہ ہم بچے کو اتنا پیمپرڈ کریں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگ جائے اور زیادہ وہ شو کرنے لگے۔ تو ہمیں اصل گیم کیا ہوتی ہے زندگی میں؟ بیلنسنگ، اینڈ بیلنسنگ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ان دس دنیا۔ کسی چیز کو بیلنس کر کے لے کے چلنا بہت مشکل ہے، خاص کر بچوں کی تربیت میں اور اس طرح کے نفسیاتی مسائل کو دے کر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف ومغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم، یعنی اچھی بات اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جو جس کے بعد اذیتیں آتی ہیں، جس کے پیچھے کسی طرح کا تکلیف پہنچانا ہو۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالی غنی ہے، اللہ تعالی غنی ہے اور حلیم ہے، بہت ہی بے حد بردبار ہے، ٹھیک ہے نا؟
اچھا جی، اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس آیت سے ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پہ یہ بتا رہا ہے، جیسے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ الابتسامۃ فی وجہ اخیک صدقہ. صدقہ از ناٹ اونلی اباؤٹ گیونگ منی. صدقہ کا جو ہم نے سمجھا نا، صدقہ کا جو مفہوم ہے ہم نے اس کو بڑا لمیٹڈ کر دیا ہے کہ بس اگر پیسہ دیا تو یہ صدقہ ہے اور کچھ نہیں. صرف اپنے بھائی کو مسکراہٹ کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے. الابتسامۃ فی وجہ اخیک صدقہ. اسی طرح صدقہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ. راستے میں سے کوئی رکاوٹ ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. کبھی گاڑی میں، بائک میں آپ گزر رہے ہو، راستے کے بیچ میں آپ کو کوئی پتھر یا کوئی بڑا مسئلہ نظر آئے، آپ بائک گاڑی سائیڈ پہ رکھ کے اتر کے اس کو عبادت سمجھ کے ہٹائیں، یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ کا فارم اور اس کا جو ڈیفینیشن بہت بڑا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ادھر ہمیں یہ بھی بتلا رہے ہیں ان کمپیریزن، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ قول معروف، کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لینا، اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے بعد آپ اذیت دو گے، جس صدقے کے بعد آپ احسان جتاؤ گے. اس صدقے سے بہتر یہ کہ بھائی جان تم نہ دیو لیکن پیار سے تو بات کر لو. ابھی ہم اپنے رویوں پہ دیکھیں، کبھی ہم بائک میں ہو، گاڑی میں ہو، وہ اشارے پہ وہ بھیک مانگنے والے، چاہے آپ سمجھے کہ یار وہ 2 نمبر ہے، جو بھی ہے، وہ آپ سے مانگنے آتا ہے، آپ کیسے اس کے ساتھ رویہ رکھتے ہو؟ پور مین، بیکورڈ پیپل، کاکروچ. ہاں، ایسے سمجھتے کہ کوئی انسان نہیں ہے. وہ بھی انسان ہے بھائی جان. ہاں، اس کے بھی فیلنگز ہوتے ہیں. اگر تم نے نہیں دینا، نہیں دینا یار، کوئی مسئلہ نہیں، مر نہیں رہا وہ، اللہ رزق دینے والا ہے، لیکن کم از کم اچھے سے بات کر لو. میں اگر نہیں دینا چاہتا، میں کہتا ہوں یار بھائی جان آئی ایم ریئلی سوری، میں معذرت خواہ ہوں، میں نہیں دے سکتا. نہیں دینا، وہ بھی اچھے انداز میں کہو یار. ضروری نہیں کہ آپ اس کو بولو یار بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، تمہارا خاندان کیا ہے، تم کیا کرتے ہو، کدھر سے آئے ہو. وہ پورا آپ نے اس کو کیا بیٹی شادی کروانی اس کے ساتھ، یا اس کو کوئی رشتہ لینا ہے، کیا کرنا ہے، ڈیوٹی کوئی جاب دینا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. اس میں ایک اور کیا ہوتا ہے ایلیمنٹ کہ اس کو یہ بتانا کہ تم کام کرو. اچھی بات ہے لیکن ایک اچھے انداز میں کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا، ان چیزوں میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بندہ جتنا ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھتا ہے. لوگوں کا خیال رکھنے کے مطلب نہیں کہ ان کی مدد کرو، مدد اس طرح بھی ہے کہ اس کو سائیکولوجیکل اس کو اذیت نہ دیو. کم از کم اچھے 2 بول لو یار. کبھی آپ جائیں ہوٹل میں، ماشاءاللہ کوئی ویٹر آیا ہے آپ کی خدمت کی، ہمیں لگتا ہے ہم نے ٹپ دے دیا، بڑا احسان کر لیا. آپ نے ٹپ نہیں دینا، کوئی مسئلہ نہیں، کم از کم اس کو بولو تھینک یو یار، ماشاءاللہ آپ نے بڑا محنت کی، اچھا لگا مجھے. سم ٹائم جو 1000 روپیہ ٹپ دے کے ذلیل کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ اس کو اچھا کیا لگتا ہے کہ یار اس بندے نے میری قدر کی یار، ایٹ لیسٹ اس نے مجھے کچھ سمجھا. کیونکہ ان ہوٹلوں میں وہ لوگ نہیں آتے جو ان کو کچھ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ تھوڑے ہمارے سے کم لیول کے لوگ ہیں. وی آر ایلیٹ پیپل، وی آر DHA guys. ہاں، I am coming from HSN, LUMS, whatever یا اخی. We should be careful about people's and their psychological situations. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے مسکراہٹ کے ساتھ تعامل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور عملی طور پر ہم یہ کریں، تاکہ ہمیں، واللہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ یہ چیزیں کریں گے نا، واللہ اس کے بعد آپ کو ایک عجیب سی اچھی سی فیلنگ آئے گی. ایسا سکون آپ کو لگے گا یار آج میں نے پورے دن میں چاہے بلینز بھی کمائے ہو نا، یہ جو میں نے ایک اچھی بات کہی ہے نا، یہ میرے لیے بلین سے زیادہ قیمتی ہے. کبھی آپ کر کے دیکھیں عبادت سمجھ کے اور خوشی سے. میں آپ کو پہلے بھی ایک بار اس طرح کے قصے بتا چکا ہوں. یعنی ہمارے گاؤں میں نا
ہمارے گاؤں میں ایک پچھلے سال ایک نوجوان بندہ 30-40 سال کا ہے، وہ لکڑی کا کام کرتا، بڑا اسپیشل کارپینٹر، وہ فوت ہو گیا. اس کے 2 بیچارے معذور بچے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے. اللہ نے ایسے اسباب وسائل ذریعہ پیدا کیے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجا جاتا ہے. ان کو یقین نہیں آتا اور وہ روتے ہیں. اور واللہ اس کے بعد ہے نا، جو اس چیز کے اسباب بنے ہوتے ہیں، انسان اس پر ایسی کیفیت محسوس کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے اتنے پیسے دے کہ میں سب یتیموں کی کفالت کروں. آپ کبھی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.